ڈاکٹر صاحب، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ میں نے صحیح بخاری حضرت شیخ صاحب سے پڑھی ہے دارالعلوم کراچی میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا میں جو مقام دیا ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اب ہماری جو نوجوان طلبہ ہے جو پورے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو ایک پیغام دیں کہ حضرت کی زندگی سے ان کو وہ کون سے اہم باتیں ہیں جو سیکھ کر ان کو اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے۔ اگر آپ اس حوالے سے ہمارے نوجوان علماء کی اور طلبہ کی رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، میری تو ایک بیماری ہے، وہ بیماری ہے عربی۔ تو میں جیسے حضرت شیخ الاسلام صاحب آپ کے استاذ ہیں نا، 2 سال میں نے بھی وہاں پڑھا ہے، تو ہم سب کے استاذ ہیں۔ اور جنہوں نے براہ راست نہیں پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی امت مسلمہ کے جو بھی طالبان علوم نبوت ہے وہ تقریباً شیخ الکل فی الکل ہے سب کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر کسی کو شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی حیات طیبہ کو دیکھ کے، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، لوگ سمجھتے ہیں وہ صرف قاری تھے، ان کا قصیدہ نونیہ مشہور ہے عربی میں، عربی زبان میں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قید میں تھے نا، تو ان کا قصیدہ تو سجن میں نے خود الفاروق میں چھپوایا تھا جب میں الفاروق کا ایڈیٹر تھا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب امام الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بہت مشہور ان کے جو ہے نا قصیدہ ہے، بانت سعاد والا جو قصیدہ، جس کو قصیدہ بردہ کہتا ہے، یہ بانت سعاد قصیدہ بردہ ہے، پھر علامہ بصیری کا ہے، پھر احمد شوقی کا ہے، پھر تمیم برغوثی کا ہے، اور پھر اس میں جو اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم یہ شاہ صاحب کا ہے۔ تو مدنی صاحب ہوئے، شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے امام المحدثین، ہمارے حضرت استاد صاحب ہیں، حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب ہیں، یہ وہ لوگ، انہوں نے عالمی نام اس نے کمایا۔ اسلامی علوم کی بات کر رہا ہوں، جن کو ساتھ میں عربی میں رسوخ تھا، جن کو عربی میں رسوخ نہیں تھا پھر بھی انہوں نے نام کمایا، یا اللہ نے ان کو کچھ نہ کچھ دیا، وہ کچھ نہ کچھ علاقائی سطح پر ہے کہ حد تک جو ہے نا، جیسے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ہو گئے، شورش کاشمیری صاحب ہو گئے، تو اس طرح لوگ جو تھے وہ بغیر عربی کے بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ نام کمایا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بڑے ولی اللہ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری صاحب ہو گئے، مولانا سندھی صاحب ہو گئے، جمال الدین افغانی صاحب کے وہ عربی، آپ دیکھیں العروۃ الوثقیٰ جو ان کا میگزین چھپتا تھا قاہرہ سے نا، وہ ساری چیزیں میں نے پڑھی ہے، سید قطب فلاں فلاں سب میں نے پڑھا ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام صاحب دامر برکاتہم العالیہ کہ جو عربی مضامین ہے، یہ میں اس کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ اور آپ کو ایک نئی بات یہ بتاؤں کہ جتنا یہ عربی میں قدرت حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو حاصل ہے، اتنی ہی قدرت لکھائی میں، تحریر میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کو بھی حاصل تھی۔ میں نے خود ان کے مضامین الفاروق، اس وقت البلاغہ عربی میں نہیں تھا، بینات عربی میں نہیں تھا، الفاروق عربی میں میگزین نکلتا تھا انٹرنیشنل، میں نے خود ان کا ایک مضمون کا آج بھی مجھے نام یاد ہے، اس مضمون کا نام تھا، میں اپنے ساتھیوں کو، نوجوانوں کو پیغام دوں گا کہ حضرت مفتی اعظم نے اس کا نام لکھا ہوا تھا، عنوان جو تھا نا تو وہ الصغار و اساتذۃ الکبار۔ جیسے اب آپ ہیں نا، آپ عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن اب آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سوالات کر رہا ہوں، لیکن آپ ہمارے استاذ بنے ہوئے ہیں۔ کھلاڑی ہے نا، جو کھلاڑی ہے وہی استاذ ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الاسلام صاحب کی جو سب سے بنیادی بات ہے، جہاں سے ان کی جو ہے نا استعداد بنی ہے، وہ عربی میں طاقت کی وجہ سے بنی ہے۔ ہاں، دارالعلوم میں جو اساتذہ ایسے تھے۔ اچھا، میں نے حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے گھر میں مشکات پڑھی ہے، ان کے گھر میں؟ گھر میں کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں اور میرے ایک شاگرد عزیز، اور بہت ابھی تو بہت بڑا علامہ فہامہ ہے، حضرت مولانا منظور یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے جامعہ عالی، ہم دونوں جاتے تھے، تو ان کے پاس بائک تھی، ہم دونوں جاتے تھے ان کے پاس ظہر کے بعد، انہوں نے اور اسی طرح آب و تاب سے پڑھاتے تھے جیسے وہ کلاس میں پڑھاتے، صرف آپ دونوں کو؟ ہم دونوں کو، چونکہ وہ ان کا ایک الگ انداز ہے۔ میں خود یعنی ہم لوگ جنونی رہے ہیں، یہ طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو آتا جاتا کچھ نہیں، اس لیے یہ انتما میں لگا ہوا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو الحمدللہ یہ سب چیزیں پڑھی ہیں، کیا ہے، تفسیری دورے، منطق کے دورے، فلاں کے یہ وہ۔ تو شیخ الاسلام صاحب کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں سے اس کو کمال حاصل ہوا
پذیرائی ان کو اس طرح ملی کہ وہ پوری دنیا میں گھومے ہیں اور ان کو انگریزی آتی تھی. پھر انہوں نے یہ جو میں طلبہ کو کہتا ہوں نا کہ ڈگریاں حاصل کرو، پڑھو اپنا درس نظامی، لیکن کم سے کم ڈگری کے لیے جاؤ. تو حضرت نے LLB کیا. تو LLB تو ویسے ہی نہیں ہوتا نا، تو نیچے کی ڈگریاں لے کر LLB تک. پھر وہ خود وہ شریعت بینچ کے جو ہے نا وہ چیف جسٹس بنے، تو وہ خود حکومت میں گئے. پھر بینکوں کا جو انہوں نے نیا جو ہے نا ایک رخ دیا بینکوں کو. اچھا اس میں بھی ایک بہت بڑی بات بتاتا ہوں. حضرت مولانا ادریس صاحب، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام صاحب نے ایک بدعت ایجاد کی ہے، اور میرے استاذ اور میرے شیخ حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے بہت سارے لوگ حضرت سے اس لیے ناراض تو نہیں ہوتے تھے حضرات، ان کا ایک علمی اختلاف ہوتا تھا. یہ ہم ہیں جو ناراض ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے حضرت کو قریب سے دیکھا ہے، اور جن دنوں میں ان کے اختلاف چل رہا تھا وہ ناراض نہیں تھے، دعائیں کرتے تھے حضرت کے لیے، شیخ الاسلام صاحب کے لیے، سب کے لیے، مجھے معلوم ہے. ہاں لیکن وہ ان کا جو نقطہ نظر ہے اسلامی بینکوں کا، وہ اس کے مخالف تھے. اور جب آپ کی رائے الگ ہو تو مخالفت، وہ اگر آپ اس کو چھپاتے ہیں تو وہ تو کتمان علم ہے، تو ان کا حق بنتا ہے، بلکہ ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر واضح کریں. تو ان چیزوں کا اگر کوئی سمجھ گیا نا پھر مسئلہ نہیں رہتا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام صاحب نے بینکوں کے حوالے سے جو کام کیا، عدالتوں کے حوالے سے جو کام کیا، وکالتوں کے حوالے سے جو کام کیا، ادیان و مذاہب میں جو ان کے جو ہے نا بائبل سائنس اور قرآن، جو وہ مولانا میں ابھی نام بول رہا ہوں، کرامت الحق تھانوی تھے کیا تھے، میں نے بھی بہت استفادہ کیا ان کی کتاب سے. تو جو عیسائیت اور یہودیت ان پر ان کی کتاب ہے نا ہندوستان میں، تو اس کے تناظر میں 3 جلدوں میں ان کے یہ کام ہے. پھر اسفار ہے، پھر حدیث ہے، پھر تکملہ فتح ملہم ہے، پھر اعلاء السنن میں بھی ان کا حصہ ہے، پھر درسی ترمذی ہے. تو حضرت نے تو بہت کام کیا. تو اتنا کام کوئی کرے اور پھر ساری زندگی تدریس بھی کی، اور ساری زندگی اپنے بڑے بھائی کے سامنے حق و کبیر الاخوۃ علی الصغیر کا حق الوالد علی الولد، میں نے خود دیکھا. واقعی ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جمعے کے دن جب حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دور سے نظر آتے تھے تو حضرت اپنا بیان روک کر ان کے قریب جاتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ منظر دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. ادب کا اعلیٰ مقام. تو وہ دونوں بھائیوں میں، پھر ان کے صاحبزادوں میں حضرت مولانا ڈاکٹر زبیر عثمانی صاحب ہے، حضرت مولانا ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب ہے، اور نیچے کے جو برادران ہیں، تو وہ پورا خانوادہ علم و عرفان ہے. اچھا میں نے خود سے تحقیق کیا عثمانی کیوں لکھتے ہیں، یہ میں نے ان سے نہیں پوچھا، پھر میں نے ڈاکٹر زبیر کو بتایا. ہاں یہ اموی جب ان کے اوپر جو ہے نا مسائل ہو گئے، عباسی کے خلاف ہو گئے، تو کچھ نے تو اندلس میں خلافت قائم کی، اور کچھ جہاں گئے نا اس میں یہ دلی بھی گئے. یہ جو عثمانی لکھتے ہیں ویسے ہی نہیں لکھتے ہیں، یہ اموی خاندان بھی ہے، اور ان میں ملوک کا شاہانہ ٹھاٹ باٹ بھی لگتا ہے. یہ چیزیں ہیں ان میں. تو شیخ الاسلام صاحب کا میں تو کہوں گا سب سے بڑا وصف ان کا عربی کا ہے. طلبہ سے کہوں گا عربی سیکھے، عربی سیکھ کر پھر پوری دنیا میں جو ہے نا عربی کی تحریک لے کے اٹھو، پوری دنیا پہ چھا جاؤ. ٹھیک ہے، پھر ان کے وہ لکھ بھی سکتے ہیں، اس میں بول بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، تو ان کا بہت بڑا نام ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو طویل زندگی نصیب فرمائے تاکہ امت ان سے استفادہ کرے. تو وہ فقہ میں ان کا مقام، حدیث میں ان کا مقام، انتظامی امور میں، اب وہ وفاق کے صدر ہیں تو انتظامی امور دیکھیں، دارالعلوم کے صدر ہیں وہ بھی دیکھیں، اور دارالعلوم کا وہ معرب کر رہے ہیں. پورا دارالعلوم میں کلاسیں عربی میں چل رہی ہیں، یعنی چلنی کی طرف رواں دواں ہے، میرے خیال سے رابعہ تک ہو گیا ہے. تو جب دارالعلوم میں ہو جائے گا، وہ وفاق کے صدر ہے، تو ان سے قیامت کے دن صرف دارالعلوم کا نہیں پوچھا جائے گا، ان سے تو پورے پاکستان کے مدارس کا پوچھا جائے گا. تو یہ بھی کرنا پڑے گا حضرت کو نا. میرے استاد ہے، ہمارے باپ کی طرح ہے نا، تو اس لیے ہمیں حق پتہ ہے. میں دارالعلوم میں پڑھا ہے، میں دارالعلوم میری مادر علمی ہے، اور ہر استاد وہاں کا ہر ذرہ ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حضرت کی زندگی کا وہ جو نوافل ادا کرتے ہیں، وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا وہ مغرب کے بعد روز پارہ پڑھتے ہیں، اور مفتی اعظم صاحب بھی پڑھتے تھے. ہم اتنے سے تھے نا اس زمانے میں بھی، مغرب کے بعد ہم لوگ تکرار کرتے تھے، وہ اپنا پارہ 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے، اور تھوڑی آواز آتی تھی. حضرت مفتی صاحب، بڑے والے مفتی صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت نورانی اور بہت روحانی لوگ ہیں. یہ لوگ بھی نہیں، یہ حضرات ہیں، یہ مشائخ ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. لیکن یہ سب ہمارے لیے جبال علم ہے، منارات علم ہے.
انہی کی روشنی میں ہم آگے کوئی راستہ دیکھ سکیں گے، اور راستے کے جو ہے نا سنگہائے میل جو ہے نا وہ ہم دیکھ سکیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے میں نے ان کا نام کیا لیا کہ تو ایک اب میرے اوپر بہت کچھ طاری ہو گیا۔ تو ان سے اگر ان کا اختلاف بھی ہو کسی کا یا اتفاق ہو، ہاں وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بینکوں کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا، تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جب مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب حج کے لیے گئے تھے کنگ عبدالعزیز کے زمانے میں، تو مینا میں انہوں نے تقریباً 90 صفحات ہے یا 150 صفحات میں بھول رہا ہوں، اس لیے کہ اس وقت ہم چینل پہ ہیں تو وہ تحقیق میں کر سکتا ہوں دوبارہ سے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یورپ اور جدید دنیا بینکوں کی طرف آ رہی ہے، اگر امت مسلمہ بینکوں کی طرف نہیں آئے گی پیچھے رہ جائے گی۔ یہ اس وقت کس نے کہا تھا؟ امام محمد رضا خان صاحب نے۔ اب ہم تو چونکہ یہ اب دیوبندی ہیں وہ بریلوی ہیں، تو اب ہمارے ہر کوئی ہے ان کے ہر بات رد کرتے ہیں۔ بھئی وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی سنی ہیں، ہم بھی سنی ہیں۔ تھوڑا سا اگر یہ فرق آ گیا کہ میری ٹوپی کچھ ہے آپ کی ٹوپی کچھ ہے، تو اس پہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے یار۔ بہت ہی گولڈن بات کی ڈاکٹر ہاں صاحب، یہ بہت ہی گولڈن بات کی ڈاکٹر صاحب، کمال کی بات کی آپ ایک نے۔ دوسرے سے استفادہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے لینا چاہیے، اور ایک دوسرے کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل یہ اعتراف جو ہے نا یہ بھی مردانگی ہے، یہ بھی جرت ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ بات سن کر یقین جانیے دل میں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ جو بات کی کہ مطلب ایک دوسرے کے جو علوم ہیں ان سے استفادہ کرنا بھی چاہیے، اور ایک دوسرے کی جو اہلیت ہے اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان کی زندگی میں جو عربیت کی جو شامل ہے، رسوخ ہے، وہ ہمیں سیکھنی ہوگی۔ عربی جب تک ہمیں نہیں آئے گی تو کبھی بھی کسی بھی علم میں ہم رسوخ حاصل نہیں کر سکتے، چاہے تفسیر ہو، فقہ ہو، کوئی بھی فن ہو۔ دوسرے نمبر پر جسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے انگریزی کی طرف اشارہ کیا، تو آج کے طلبہ کو انگریزی پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت نے جو اسفار کیے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم علمی اسفار کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔